تو یہ میں ہر سال یہ آپ کو عرض کرتا ہوں کہ جو یہ انتظار کرے کہ رمضان آ جائے پھر میں گناہ چھوڑوں گا، بیوقوف انسان ہے، کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ جو نفس ابھی قابو میں نہیں آ رہا رمضان میں کیا آئے گا؟ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رمضان کے ابتدائی دنوں میں ہمارا کوئی کمال ہے کہ ہم گناہ چھوڑ دیتے ہیں، ہمارا نہیں ہے کمال، وہ ایک ماحول کا اثر ہوتا ہے۔ ٹی وی پہ پروگرام آنے لگ جاتے ہیں، ہم زیادہ تر دینی چینل دیکھنے لگ جاتے ہیں، مسجدیں آتی ہیں وقتی طور پہ بھری ہوتی ہیں، لیکن نتیجہ دیکھیں ذرا 10 دن بعد بہت سارے تو تراویح اس لیے نہیں پڑھتے جی ہم نے 5 روزہ تراویح پڑھ لی ہے، بس اس میں قرآن سن لیا ہے۔ ارے بھائی 5 روزہ پڑھ بھی لی ہے تو پورے مہینے کی تراویح کس نے تم پر معاف کی ہے؟ دو چیزیں سنت موقدہ تھیں، ایک جو جماعت مستحبہ ہوتی ہے، جو باقاعدہ امام مقرر ہوتا ہے، اس میں ایک قرآن ختم کرنا، یہ سنت موقدہ ہے، اور دوسرا رمضان کی تمام راتوں میں تراویح پڑھنا۔ اگر آپ نے 5 روزہ تراویح پڑھ کر قرآن سن بھی لیا تو رمضان کی تمام راتوں میں جو تراویح پڑھنی تھی وہ مطالبہ کہاں پورا ہوا؟ تو ایک تو وہ لوگ غائب ہو جاتے ہیں، دوسرے سست اعظم ہوتے ہیں کہ پہلے تو ایسے جوش میں آئیں گے پہلی صف کے اندر، لوگ بھی حیرانی سے دیکھتے ہیں یہ ہمارے محلے میں رہتا ہے، یہ پہلے کبھی نظر نہیں آیا، تو بولتا ہے میں پچھلی گلی میں ہی رہتا ہوں، لیکن اجنبی اس لیے ہوں کہ مسجد کی جب آواز آتی ہے تو میں اپنے کان پہ اور تکیہ ڈھک لیتا ہوں الصلاۃ خیر من النوم سن کر، اتنی توفیق نہیں ہوتی کہ مسجد میں آ جاؤں۔ رمضان میں جوش چڑھا ہے، اب دیکھیں کیا پہاڑ توڑتا ہوں، تو پھر وہ کچھ دن کے لیے مانوس سا بنتا ہے، پھر اجنبی ہو جاتا ہے، پھر آپ ڈھونڈتے رہیں آپ کی نگاہیں غائب ہو جائے گا۔ 4 روز 5 روز کا جوش ہوتا ہے۔ ہمارے نوجوان 2-3 دن تک ٹک ٹاک سے دور رہتے ہیں، اس کو طلاقیں دینے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن رجع پھر آ جاتی ہے اور رجوع کر لیتے ہیں، کیونکہ طلاق رجعی دی ہوتی ہے، کوئی 3 طلاقیں دی ہوتی، مغلظہ ہوتی طلاق تو چلو حلالہ کے بغیر ممکن نہ ہوتا، لیکن وہ طلاق رجعی دی ہوتی ہے، تھوڑی سی دیر میں رجوع کر لیتے ہیں، پھر وہی رمضان ہوتا ہے اور وہ نوجوانوں کے میسج ہوتے ہیں مفتی صاحب غسل فرض کر لیا اپنے اوپر، یہ گناہ کر لیا، وہ گناہ کر لیا۔ شوہر حضرات میسج کر رہے ہوتے ہیں کہ جی وہ ہم پہ بے قابو ہو گئے میاں بیوی اور جسمانی تعلق قائم کر لیا حالت روزہ میں۔ کیوں قائم کر لیا؟ اس لیے کہ تمہاری طبیعتیں قابو میں ہی نہیں ہیں، تم نے کبھی نفس کو قابو میں کرنے کا ذہن ہی نہیں بنایا، آپ نے کبھی وہ طریقہ ہی نہیں سیکھا کہ نفس کو اپنی طبیعت کو کیسے روکا جاتا ہے۔ پورے سال 11 مہینے تک ہم نفس کی غلامی کرتے ہیں، وہ کہتا ہے کھانا کھاؤ، کھانا کھا لیا، کون سا کھاؤ؟ آج گوشت کھلاؤ، آج پاوے، آج سوپ ہونا چاہیے، آج پھلا ہونا چاہیے، آج گرم چائے، کشمیری چائے جی، گرین ٹی، جو کہہ رہا ہوتا ہے فٹافٹ حکم، سرکار حکم فرمائے آپ اندر سے، اور نہیں تو رتنا نکال کے وہی چھیل کے رتنا کھا لی صاحب، جیم کھا لی، گٹکے، ماوا، اور دبا کے صاحب جو نفس کہہ رہا ہے وہ پورے 11 مہینے غلامی کرنے والا 1 مہینے میں حاکم بن جائے گا۔ جیسے ہماری قوم غلام بنی پڑی ہے، جو مطلب ہو رہا ہے ملک میں ہونے دو، ہم سوئے ہوئے ہیں بالکل، ہر ایک کی زبان پہ کیا کروں یا میں کیا کر سکتا ہوں؟ صحیح بات ہے، تم صرف ظلم سہ سکتے ہو، مار کھا سکتے ہو، ٹیکس دے سکتے ہو، پس سکتے ہو، ذلیل ہو سکتے ہو، ہر شخص ہم میں سے جو ہے وہ مقروض پیدا ہوتا ہے، ہم یہی کر سکتے ہیں، ہے ہی نہیں سوچ اور فکر کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، وہ ہمیں نہیں ہے سوچ و فکر۔ دوسرا یہ اپنے اخروی معاملات میں تو پھر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ روزہ ٹوٹ گیا، اچھا جی کیا کفارہ ہے اس کا؟ جس 60 روزے رکھنے ہیں آپ کو کفارے کے، اور 1 روزہ رکھنا ہے قضا کا، قضا کا علیحدہ ہوگا، 60 لگاتار رکھنے، بیچ میں گیپ نہیں، 59 رکھے 1 روزہ رہ گیا، دوبارہ نئے سرے سے گنتی شروع کرنی پڑے گی۔ تو اتنی سخت سزا، تو تم سو رہے تھے پہلے؟ تمہیں نہیں پتا تھا کہ تمہارے مذہب نے کیا تعلیم دی ہے؟ اب تم ایک دم اچانک اپنے مذہب کی تعلیم ہی بڑے اجنبی محسوس ہوئی کہ 60 روزے لگاتار، یہ تو بڑا مشکل ہے، تو مشکلیں تو دور ہو جاتے، وہ آسان کام چھوڑ دیتے، تمہیں تو وہ مشکل لگا اس سے بچنا، تو پھر یہ تو بدرجولا مشکل لگے گا، اب تو کوئی رعایت نہیں مل سکتی۔ تو کہتے ہیں ہم کھانا کھلا دیتے ہیں، پیسہ دے دیتے ہیں، لیکن اس کے روزے کے کفارے میں ترتیب اللہ نے ایسے رکھی ہے کہ پہلے روزے ہی رکھنے پڑیں گے، اس میں نہیں ہو سکتا یہ کر لو یہ کر لو، قسم کے کفارے میں ہو سکتا ہے، اس میں رعایت دی ہے، لیکن زہار کا کفارہ یا روزے کا کفارہ اس میں پہلے 60 روزے رکھنے ہیں، جب آپ کو صحت حاصل ہے تو آپ کو رکھنے ہی پڑیں گے، اس میں آپ ہی نہیں کر سکتے صدقہ فطر دے دیں یا پیسے دے دیں کسی کو، روزے رکھنے پڑیں گے۔ تو اس لیے رمضان میں بھی پھر ہم گناہ سے نہیں بچ پائیں گے، اس لیے کہ 11 مہینے تک ہم نے نفس کو شیر کیا ہوتا ہے، اس سے لڑنے کا شعور ہی حاصل نہیں ہوتا، نتیجہ نکلتا ہے۔ اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں میری کتاب قرب الہی آپ لیں، اس میں آپ نفس و شیطان کے چیپٹر پڑھیں، اس میں جو بچنے کے طریقے لکھے ہیں اس کو اپنائیں، آپ کو حقیقی حکمرانی کا احساس ہوگا۔ حقیقی حکمرانی، یہ جو بیویوں پہ حکمرانی یا دوستوں پہ یا افسر کر رہا ہوتا ہے نا اپنے ماتحت پہ، یہ حقیقی حکمرانی نہیں ہے، اس میں جو ہے وہ ہم زور زبردستی کر کے اور خلاف شرع امور کا ارتکاب کر کے بعض اوقات غلبہ پانے کی کوشش کرتے ہیں، شریعت پہ چل کے تو کوئی کرتے ہیں، لیکن جب آپ نفس سے مقابلہ کریں گے تو عین شریعت کے مطابق عمل کر کے نفس کو مغلوب کریں گے۔ اس حکمرانی کی نورانیت ہی کچھ اور ہوتی ہے، آپ کے قلب میں اتنا نور پیدا ہوگا کہ میں نے اپنے نفس کو مغلوب کر لیا، پھر نفس کہے گا یہ دیکھ، آپ کہیں گے نو، نفس کہے گا جی جو حکم، نفس کہے گا بول، آپ کہیں گے نہیں، کہے گا جی جو حکم، آپ